پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟ واہ واہ گلزار صاحب واہ. عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، جو لگائی نہ لگے اور بجھائے نہ بنے. کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ شعر آج سے تقریباً 200 سال قبل لکھا گیا تھا، لیکن الفاظ، انداز اور اس کو جس طریقے سے بنا گیا ہے، لگتا ہے کہ وہ آج ہی کے دور کی عکاسی کر رہا ہے، ہمارے جذبات کی نمائندگی کر رہا ہے. یہی ہوتی ہے بات کسی بھی اچھے شعر کی اور شاعر کی جو زمان و مکان سے آزاد ہوتا ہے. اس کی شاعری، اس کا ادب، اس کی تخلیق کسی بھی زمانے میں زندہ رہتی ہے، اور ہم غالب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہی ہیں. عبدالرحمن بجنوری نے غالب کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان میں دو الہامی کتابیں اتری ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب. یہ ڈاکٹر صاحب کی تعریف کرنے کا طریقہ تھا مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں. مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں 27 دسمبر 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، اور اب ایک عرصہ بیت چکا ہے، لیکن پھر بھی یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے غالب یہیں کہیں ہیں. ان کی شاعری، ان کا انداز، حتیٰ کہ ان کی نثر جو خطوط کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے، وہ ایسی شاندار ہے کہ وہ لگتا ہے کہ وہ آج ہی کی زبان ہے. ورنہ تو کہا کرتے ہیں نا کہ گزشتہ زمانے میں، ماضی میں ایک ریختہ کہا کیا کرتے تھے لوگ اس کو، یا اردو معلیٰ کہا کرتے تھے، لیکن آج بول چال جو انداز ہے اس کا، وہ لگتا ہے کہ آج ہی کی زبان ہے. یہی خوبصورتی ہوتی ہے کسی بھی شاعر یا ادیب کی. کچھ دوست کہتے ہیں کہ غالب بہت مشکل پسند ہے، اس کی شاعری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن حقیقت کی بات ہے یہ دیوان غالب اس وقت میرے ساتھ ہے. اس میں اگر ضمیمہ اول لکھا جائے، یعنی کہ جو اس کی جو شاعری جو تقریباً ہر دیوان میں ملتی، 235 غزلیں ہیں. یقیناً ابتدا میں غالب نے مشکل پسندی سے کام لیا، جسے محمل گوئی کہا کرتے ہیں، کیونکہ وہ فارسی اور عربی پہ بھی عبور رکھتے تھے، تو اس دور میں جو لکھنے کا انداز تھا وہ ویسا ہی تھا. لیکن غالب نے شاید جان لیا تھا کہ اگر انہوں نے اپنی شاعری میں عالمگیریت پیدا کرنی ہے اور اپنے آپ کو، اپنے الفاظ کو، اپنے خیال کو، اپنے انداز کو، اپنی شاعری کو زمان و مکان سے آزاد کرنا ہے، تو انہیں وہ زبان استعمال کرنی ہے جو کہ مستقبل میں بولی جائے گی، جو آج بولی جائے گی. تو اگر آپ غالب کی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اس میں سے زیادہ تر غزلیں ایسی ملیں گی جو کہ آج کل کی زبانی معلوم ہوتی ہیں. ایک تاثر ہے کہ غالب مشکل ہے، ٹھیک ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، کاوے کاوے سخت جانے ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے ہلکا میری زنجیر کا. یہ رنگ اور انگ آپ کو نظر آئے گا، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف آپ کو ایسے اشعار بھی ملتے ہیں جو اتنے آسان اور اتنے سیدھے ہیں کہ شاید اس کا مطلب جاننے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. یہ ایسے شعر ہیں جیسے کہ لگتا ہے کہ آج ہی کے دور کی نمائندگی کر رہے ہیں، آج ہی کے دور کی زبان کو استعمال کرتے ہوئے لکھے گئے ہیں. تو میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ کوشش ضرور کیجئے. نام تو غالب کا بہت لیتے ہیں لوگ، لیکن شاید اس شاعر کو کم ہی لوگوں نے بھرپور طریقے سے پڑھا ہے.